ویلکم اسٹوڈنٹس ٹو ابیل اکیڈمک انگلش. آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ناول اینیمل فارم کا چیپٹر نمبر 4 جو ہے وہ آپ کو ایکسپلین کروں گی. بائی دا لیٹ سمر the news of what had happened on Animal Farm had spread across half the country. کہتے ہیں سمر کے اینڈ تک جو ہے اینیمل فارم پہ جو کچھ ہوا تھا، جس طرح انسانوں کو بھگا کر جانوروں نے جو ہے اس پر قبضہ کر دیا تھا، یہ نیوز تقریباً آدھی کنٹری میں جو ہے وہ پھیل چکی تھی. Every day Snowball and Napoleon sent out flights of pigeons whose instructions were to mingle with the animals on neighboring farms, telling them the story of the rebellion and teach them the tune of Beasts of England. Snowball اور نیپولین روزانہ پیجنس کی جو ہے ان کے گروپس کو بھجواتے تھے اور پیجنس کو انسٹرکشنز دیتے تھے کہ وہ جائیں اور نیبرنگ جو فارمز ہیں وہاں پر جو اینیملز ہیں ان کے ساتھ منگل ہوں، ان کے ساتھ مکس ہوں اور ان کو ریبیلین کی سٹوری سنائیں اور ان کو سکھائیں دا بیسٹ آف انگلینڈ جو ان کا سانگ تھا، جو ایک ریبیلین کا سانگ تھا، اس کے ٹیون جو ہے وہ ان کو سکھائیں. مطلب وہ چاہتے تھے کہ ساتھ والے جو فارمز ہیں ان کے جانوروں میں بھی یہ جذبہ پیدا ہو جائے اور وہ بھی جو ہے ریبیلین کسی طرح سے کریں. موسٹ آف دس ٹائم مسٹر جونز had spent time sitting in the tap room of the Red Lion at Wellington, complaining to anyone who would listen of the monstrous injustice he had suffered in being turned out of his property by a pack of good-for-nothing animals. اب اس ٹائم مسٹر جونز جو ہیں وہ اس دوران کیا کر رہے تھے؟ زیادہ تر ٹائم جو ہے وہ ایک ریڈ لائن مطلب ایک ان تھی جہاں پر ڈرنکس وغیرہ اویلیبل ہوتے تھے، وہ اس کے ٹیپ روم میں بیٹھا کرتے تھے. ٹیپ روم وہ روم ہوتا تھا جہاں پر جو ہے گیسٹ کو جو ہے ڈرنک وغیرہ وائن وغیرہ جو ہے وہ سرو کی جاتی تھی. ویلنگٹن کے علاقے میں وہ ایک جو ہے ان میں بیٹھا کرتے تھے، ایک ریسٹورنٹ سمجھ لے وہاں بیٹھا کرتے تھے. کمپلیننگ ٹو اینی ون، وہاں پر اکثر اوقات وہ بیٹھے پائے جاتے تھے، جو کوئی آتا تھا وہ ان کو جو ہے وہ کمپلین کرتے تھے، وہ شکایت کرتے تھے، فریاد کرتے تھے کہ ان کے ساتھ کتنا برا ہوا. Who would listen of the monstrous injustice he had suffered، جو بھی سننے کو تیار ہوتا تھا وہ ان کو اپنی کہانی سناتے تھے جو ان کے ساتھ انتہائی زیادہ ناانصافی ہوئی تھی، کیونکہ ان کی اپنی ہی پراپرٹی سے ان کو جو ہے ایک پیک آف گڈ فار نتھنگ اینیملز، فضول سے جانوروں نے جو ہے ان کو نکال دیا تھا. The other farmers sympathized in principle but they did not at first give him much help. دوسرے فارمرز نے جب ان کی کہانی سنی تو آف کورس انہوں نے ان کے ساتھ سمپتی کی، ہمدردی کی، لیکن شروع میں انہوں نے ان کی مدد کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. At heart each of them was secretly wondering whether he could not somehow turn John's misfortune to his own advantage. جس کو بھی وہ کہانی سناتے تھے اور جو فارمر ان کی کہانی سنتا تھا، ہر ایک اپنے دل میں یہ سوچتا تھا کہ کیا وہ جان کی اس بدقسمتی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتا تھا. وہ شاید یہ سوچتے تھے دوسرے فارمرز کہ کسی طرح وہ جو ہے اگر جان کے فارم پہ قبضہ کر لے تو ان کے لیے بہت بہتر ہوگا. It was lucky that the owners of the two farms which adjoined Animal Farm were on permanently bad terms. وہ دو فارمز جو کہ اینیمل فارمز کے ایڈجوائنٹ تھے، جو اس سے جڑے ہوئے تھے، پرماننٹلی ہمیشہ سے وہ ایک دوسرے کے تعلقات، ان دو فارمز کے مالکوں کے تعلقات آپس میں اچھے نہیں تھے. One of them, which was named Foxwood, was a large, neglected, old-fashioned farm, much overgrown by wood land, with all its pastures worn out and its hedges in a disgraceful condition. اینیمل فارم کے نیبرنگ جو ایک فارم تھا اس کا نام تھا فاکس ووڈ. وہ ایک بہت بڑا فارم تھا لیکن وہ نگلیکٹڈ تھا، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا. اولڈ فیشن فارم تھا. مچ اوور گرون بائی ووڈ لینڈ، اس میں بہت زیادہ جو ہے جنگلی جڑی بوٹیاں جو ہے وہ اگی ہوئی تھی. ود آل اٹس پاسچرز worn out، اور اس کے تمام چراگاہیں جو تھی وہ خراب ہو چکی تھی. اینڈ اٹس ہیجز ان اے ڈسگریسفل کنڈیشن، اور اس کی جو ہیجز تھیں ان کی حالت خراب تھی. ہیجز جو ہے وہ ایک دیوار سے ہوتی ہے، جب پلانٹس وغیرہ یا جھاڑیاں جو ہے ایک لائن پہ اگ جاتی ہیں اور قسم کی جو ہے وہ شیلٹر بناتی ہیں، دیوار سے بناتی ہیں، تو اس کی ہیجز کی حالت بھی بہت خراب تھی. Its owner, Mr. Pillington, was an easy-going gentleman farmer who spent most of his time in fishing or hunting according to the season. وہ جو فاکس ووڈ کا بہت بڑا فارم تھا جس کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، اس کے مالک مسٹر پلنگٹن تھے، جو کہ بہت ایزی گوئنگ تھے، جو بہت زیادہ جو ہے پرواہ کرنے والا شخص نہیں تھا، جو زیادہ تر وقت جو ہے وہ فشنگ میں گزارتے تھے اور ہنٹنگ میں گزارتے تھے اکارڈنگ ٹو دا سیزن. جس چیز کا موسم ہوتا تھا وہ کرتے تھے، لیکن انجوائمنٹ پہ وہ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے تھے. The other farm, which was called
پنچ فیلڈ. ایک اور فارم جو کہ اینیمل فارم کے قریب تھا اس کا نام پنچ فیلڈ تھا. وہ اسمالر اینڈ بیٹر کیپٹ, اگرچہ وہ چھوٹا تھا لیکن اس کو بہت اچھی طرح رکھا گیا تھا. Its owner was a Mr. Frederick, a tough, shrewd man, perpetually involved in lawsuits and with a name for driving hard bargains. پنچ فیلڈ کا جو فارم تھا ان کے مالک کا نام تھا مسٹر فیڈرک. وہ کافی زیادہ سخت قسم کے شخص تھے, شریوڈ, بہت کلیور شخص تھے, اور ہمیشہ سے جو ہے ان کا کوئی نہ کوئی مقدمہ چلتا رہتا تھا. اور وہ مشہور تھے فار ڈرائیونگ ہارڈ بارگینس, کہ وہ بہت سخت لین دین کرنے والے تھے. مطلب وہ بہت چالاک قسم کے سخت شخص تھے جو کہ پیسوں کے معاملے میں بہت بارگیننگ سخت کرتے تھے. These two disliked each other so much that it was difficult for them to come to any agreement, even in defense of their own interest. یہ دو فارمز جو کہ اینیمل فارمز کے قریب رہتے تھے, ان کے جو دو مالک تھے مسٹر پلنگٹن اینڈ مسٹر فیڈرک, وہ آپس میں بہت زیادہ ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے, اور ان کی جو ہے ناپسندیدگی اتنی زیادہ تھی کہ وہ اپنے فائدے کے لیے بھی جو ہے اکٹھے نہیں ہو سکتے تھے. مطلب یہ کہ اگر یہ دونوں اکٹھے ہوتے اور یہ اپنے آدمی بھجواتے اور اینیمل فارم کے جانوروں کو وہ کسی نہ کسی طرح ہرا سکتے تھے یا ان کو نکال کر اس فارم پہ قبضہ کر سکتے تھے. لیکن یہ ان جانوروں کی خوش قسمتی تھی, اینیمل فارم کے اینیملز کی, کہ یہ دو جو تھے شخص جو تھے یہ آپس میں بالکل ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے, اور کسی قیمت پر بھی یہ کوئی ایگریمنٹ جو ہے نہیں کر سکتے تھے. Nevertheless, they were both thoroughly frightened by the rebellion or animal form. لیکن پھر بھی ظاہر ہے وہ دونوں اچھے خاصے جو ہیں animal form کے rebellion سے بہت گھبرائے. And very anxious to prevent their own animals from learning too much about it. اور وہ دونوں اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے, وہ بہت بے چین ہوتے تھے کہ ان کے جانور جو ہے rebellion کے بارے میں زیادہ ان کو علم نہ ہو. At first they pretended to laugh to scorn the idea of animals managing a farm for themselves. شروع میں انہوں نے یہ ظاہر کیا اور وہ جو ہے لوگوں کے سامنے, اب جانوروں کے سامنے اور آپس میں ڈسکشن میں ہنستے تھے اور مسکراتے تھے نفرت سے, اور اس آئیڈیا کو سکون کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانور خود جو ہے اینیملز کو کسی فارم کو مینیج کر سکیں. The whole thing would be over in a fortnight, they said. وہ کہتے تھے یہ سارا جانور جو مینیج کر رہے ہیں یہ fortnight مطلب 14 دنوں میں, 2 ہفتوں میں سارا معاملہ کلیئر ہو جائے گا, جانور اس کو نہیں کر سکیں گے. They put it about the animals on the manor farm. They insisted on calling it the manor farm. They would not tolerate the name animal farm. وہ دونوں جو ہے مسلسل کہتے تھے کہ مینر فارم پر جو اینیملز تھے, یہاں پر بریکٹ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ دونوں جو ہے مسلسل اس کو مینر فارم کہتے تھے کیونکہ وہ مین سے نکلا تھا, اور وہ اینیمل فارم کا نام برداشت نہیں کرتے تھے کیونکہ اگر وہ اینیمل فارم کہہ دیتے تو پھر تو باقی بھی اینیمل فارمز بن سکتے تھے. مطلب وہ قبول نہیں کرتے تھے کہ وہ جانوروں کا اپنا فارم تھا. were perpetually fighting among themselves and were also rapidly starving to death. وہ جو ہے بار بار کہتے تھے اپنے فارمز میں آپس میں یہ ڈسکس کرتے تھے کہ مینر فارم پر جو اینیملز تھے وہ مسلسل آپس میں لڑتے رہتے تھے اور بہت جلد ہی جو ہے ان پر فاقے آ گئے ہیں اور وہ بہت جلد مر جائیں گے. when time passed and the animals had evidently not starved to death. جب کچھ وقت گزر گیا اور اینیمل فارم کے جانور یقینی طور پر جو ہے فاقوں سے ان کی موت نہیں ہوئی. Frederick and Pillington changed their tune and began to talk of the terrible wickedness that now flourished on animal farms. Frederick اور Pillington نے جو ہے اپنی ٹیون چینج کر لی اور وہ جو ہے پھر یہ باتیں کرنے لگے کہ اینیمل فارمز پہ بہت زیادہ ٹیریبل وکٹنس, بہت برائی پھیلی ہوئی ہے. It was given out that the animals there practiced cannibalism, tortured one another with red hot horseshoes and had their females in common. انہوں نے جو ہے پھر اس کے بارے میں اور باتیں پھیلائیں اور انہوں نے کہا کہ اینیمل فارمز پہ جو جانور تھے وہ کینیبالزم جو ہے وہ پریکٹس کرتے تھے. کینیبالزم کا مطلب یہ ہے اپنی ہی اسپیشیز کا گوشت کھانا, مطلب وہ جانور جو ہے اپنے ہی جو ہے بہن بھائیوں کا اپنے ہی جو ہے وہ گوشت کھاتے تھے. tortured one another with red hot horseshoes. انہوں نے اس بات کو مشہور کیا کہ وہاں کے جو اسٹرانگ جانور ہیں وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں اور دوسروں کو جو ہے ریڈ ہارس شوز کو گرم کر کے جو ہے ایک دوسرے کو اس پر ٹارچر کرتے تھے. and had their females in common, اپنی فیمیلز شیئر کرتے تھے. this was what came of rebelling against the laws of nature, Frederick and Pillington said. وہ دونوں کہتے تھے کہ ایسا ہی ہونا ہے, جب لاز آف نیچر کے خلاف ریبیل کیا جائے تو ایسا ہی ہوتا ہے. مطلب لاز آف نیچر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ حکومت کرے گا, لیکن انہوں نے انسانوں کو ہٹا کر خود حکومت کی تو یقیناً اس کا یہی برا انجام ہونا تھا.
However, these stories were never fully believed. اگرچہ ان دونوں نے ایسی کہانیاں پھیلائیں لیکن ان کہانیوں پر کبھی بھی پورا یقین نہیں کیا گیا. Rumors of a wonderful farm where the human beings had been turned out and the animals managed their own affairs continued to circulate in vague and distorted forms. And throughout that year, a wave of rebelliousness ran through the countryside. پھر بھی ان دونوں کی باتوں پر کسی نے یقین نہیں کیا اور ایک شاندار فارم کی افواہیں گردش کرنے لگی جہاں پر انسانوں کو نکال دیا گیا تھا اور اینیملز اپنے افیئرز خود مینج کرتے تھے. continued to circulate in vague and distorted forms. دور دور کے فارمز میں بھی جو ہے یہ کہانی جو ہے گردش کی گئی. and throughout that year, اور اس پورے سال جانوروں نے جب یہ کہانیاں سنی تو ان میں جو ہے بغاوت کی ایک لہر پیدا ہوئی تمام کنٹری میں. bulls which had always been tractable suddenly turned savage. وہ bulls مطلب کھاؤ کا جو ہے جو میل ہوتا ہے جو کہ ہمیشہ سے جو ہے بہت اچھی طرح ایزیلی کنٹرول ہوتے تھے, tractable ایزی ٹو کنٹرول تھے, suddenly turned savage, اچانک ہی وہ savage ہو گئے, آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے. sheep broke down hedges. sheep جو ہے انہوں نے hedges توڑ دی and devoured the clover, اور clover کو کھا لیا. clover جو ان کا فوڈ تھا اس کو جو ہے وہ کھا گئی. cows kicked the pails over. cows کا جب ملک کیا گیا تو انہوں نے کبھی کبھی بالٹیوں کو جو ہے لات مار کر ان کو گرا دیا. hunters refused their fences and shot their riders onto the other side. وہ جو ہے ہنٹنگ کے جانور انہوں نے جو ہے اپنی فینسز کو جو ہے اس کو عبور کیا, ان کو جو ہے انکار کیا. and shoot their riders onto the other side. اور وہ رائڈرز جو ہے جو جانوروں پر بیٹھ کر جو ہے رائڈنگ کیا کرتے تھے جانوروں نے ان کو دوسری طرف پھینک دیا. مطلب کسی نہ کسی صورت میں ہر ایک جانور نے یہ کہانی سنی اور اپنی طرف سے ریبیل کرنے کی کوشش کی. above all, the tune and even the words of Beasts of England were known everywhere. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ بیسٹ آف انگلینڈ جو ان کے ریبیلین کا ایک بہت مطلب بیک بون تھا, جو بہت مشہور گانا تھا, ہر جگہ یہ گانا پہنچ گیا, اس کے ٹیون بلکہ اس کے الفاظ بھی پہنچے. It had spread with astonishing speed. جس سپیڈ کے ساتھ یہ گانا پھیلا تھا وہ حیرت انگیز تھا. The human beings could not contain their rage when they heard this song, though they pretended to think it merely ridiculous. انسان جب یہ گانا سنتے تھے تو وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پاتے تھے, اگرچہ انسان یہ ظاہر کرتے تھے کہ وہ اس گانے کو ridiculous سمجھتے ہیں, اس کو foolish سمجھتے ہیں. They could not understand, they said, how even animals could bring themselves to sing such contemptible rubbish. انسان کہتے تھے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ جانور بھی جو ہے اس طرح کی فضول ربش, اس طرح کی قابل نفرت گانا کس طرح گا سکتے تھے. Any animal caught singing it was given a flogging on the spot. اور جو بھی جانور جو ہے بیسٹ آف انگلینڈ گاتے ہوئے پایا جاتا تھا اسی وقت اس کو جو ہے کسی ویب سے کسی سٹک سے مارا جاتا تھا. And yet the song was irrepressible. پھر بھی یہ گانا irrepressible تھا, یہ اس کو سٹاپ نہ کیا جا سکا. دا بلیک برڈز وسلڈ اٹ ان دا ہیجز میں جو ہے برڈز بیٹھے ہوئے اس کو وسل کرتے رہے, اس کو گنگناتے رہے. دا پیجنز کوڈ اٹ ان دا ایلمس. پیجنز کبوتر اپنے ایلمس, اپنے ایلم از اے کائنڈ آف ٹری, درخت پہ بیٹھ کر اس کو جو ہے گاتے رہے. اٹ گاٹ انٹو اے ڈن آف دا سمیتھیز. یہ سمیتھیز کے شور میں بھی جو ہے گیا. سمیتھیز جو کہ لوہار ہوتے ہیں, جب وہ کام کرتے ہیں تو انتہائی زیادہ شور ہوتا ہے, ڈن بہت زیادہ شور کو کہتے ہیں. اینڈ دا ٹیون آف دا چرچ بیلز کی ٹیون میں بھی اور سمیتھیز کے انتہائی زیادہ شور میں بھی جو ہے اس گانے کی آواز سنائی دی گئی. And when the human beings listened to it, they secretly trembled, hearing in it a prophecy of their future doom. اور جو بھی انسان اس کو سنتا تھا وہ جو ہے اس کو سن کر جو ہے سیکرٹلی جو ہے دل ہی دل میں وہ لرز اٹھتے تھے, کیونکہ وہ اس گانے میں سنتے تھے کہ ان کے آنے والا مستقبل جو ہے وہ تباہ ہونے والا ہے. ان کو پروفیسی, ان کو نیوز ملتی تھی کہ ان کا فیوچر جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ ان کو ڈر لگتا تھا کہ اگر تمام جانوروں نے ریبیل کیا تو فارم سے نہیں, وہ ان کو جو ہے اپنے گھروں سے بھی جو ہے ان کو نکال سکتے ہیں, ساری پراپرٹی پر وہ اینیمل جو ہے وہ قبضہ کر سکتے ہیں. Early in October, when the corn was cut and stacked and some of it was already threshed, a flight of pigeons came whirling through the air and alighted in the yard of Animal Farm in the wildest excitement. کہتے ہیں جب گرمی کا اختتام ہوا اکتوبر کے شروعات میں, کارن کو جو ہے کاٹ دیا گیا, اسٹیکڈ اس کو جو ہے پائل اپ کر دیا گیا, اس کو سنبھال دیا گیا. اینڈ سم آف اٹ واز آلریڈی تھریشڈ, اور کچھ کارن کو جو ہے تھریش بھی کر دیا گیا تھا. A flight of pigeons came whirling through the air. تو pigeons کا ایک گروپ جو ہے وہ آیا
آیا ہوا میں گول گول گھومتا ہوا and alighted in the yard of animal farm in the wildest excitement. انتہائی زیادہ ایکسائٹمنٹ کے ساتھ وہ جو گروپ آف pigeons تھا وہ اینیمل فارم کے صحن میں آ کے بیٹھ گیا. Jones and all his men with half a dozen others from Foxwood and Pinchfield had entered the 5-bar gate and were coming up the cart track that led to the farm. Jones اور اس کے تمام آدمی اور آدھے درجن آدمی جو ہے مزید اس نے لیے فاکس ووڈ اور پنچ فیلڈ کے جو ہے فارم سے انہوں نے مزید آدمی ارینج کیے. ہیڈ انٹر دا 5-bar گیٹ، وہ اس بڑے گیٹ میں اینیمل فارم کے گیٹ میں داخل ہو چکے تھے. اینڈ ور کمنگ اپ دا کارٹ ٹریک، اور اس راستے پر آ رہے تھے دیٹ لیڈ ٹو دا فارم، جو کہ فارم کی طرف آ رہا تھا. دے ور آل کیئرنگ اسٹکس ایکسیپٹ جونس، ان تمام کے ہاتھوں میں اسٹکس تھے سوائے جونس کے. ہو واز مارچنگ اہیڈ ود اے گن ان ہز ہینڈس، جونس جو ہے اس کے ہاتھوں میں جو تھا ایک گن تھا، وہ آگے بڑھ رہا تھا. obviously they were going to attempt to recapture of the farm. ظاہری بات ہے یہ بہت کلیئر تھا تمام جانوروں کے. اصل میں وہ جو برڈس تھے، وہ جو pigeons تھے، ان سے پہلے آ کر جو ہے انہوں نے ان کو خبر دی کہ جونس اور اس کے آدمی اور مزید کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ تھے، وہ سب آ رہے تھے اور وہ جو ہے یقیناً جو ہے اپنے فارم کو ریکیپچر کرنے کے لیے آ رہے تھے. ان سب کے ہاتھ میں اسٹکس تھی اور جون کے ہاتھ میں گن تھی. This had long been expected and all the preparations had been made. یہ بات ان کے لیے جانوروں کے لیے نئی نہیں تھی، ان کو آلریڈی پتا تھا کہ ایسا ہونا تھا اور ان نے پہلے سے اس کی تیاریاں کی ہوئی تھی. Snowball, who had studied an old book of Julius Caesar's campaigns which he had found in the farmhouse, was in charge of the defensive operation. Snowball جو کہ Snowball نیپولین جو 2 پکس تھے، جو بہت جو ہے لیڈنگ رول تھا وہاں پر. Snowball جو ہے جس نے آلریڈی جو ہے جولیس سیزر کے جو کمپینز تھے، جو جنگیں تھی، اس کی ایک بک اس کو ملی تھی، جو کہ آلریڈی جو ہے اس کو اچھی طرح بکس کو پڑھ چکا تھا، تو اس کو پتا تھا کہ جنگ میں اس نے کیا کرنا تھا. واز ان چارج آف دا ڈیفینسو آپریشنز، وہ اس تمام ڈیفینسو جو ہے جو بھی کام تھا، آپریشن تھا، اس کا وہ انچارج تھا. He gave his orders quickly and in a couple of minutes every animal was at his post. انہوں نے آلریڈی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس طرح کی سچویشن میں وہ کیا کریں گے. جب اس نے یہ خبر سنی سنوبال نے، تو اس نے جلدی جانوروں کو آرڈر دیے اور صرف 2 منٹ میں تمام جانور اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے. As the human beings approached the farm buildings, Snowball launched his first attack. جب انسان جو ہے فارم بلڈنگز کے قریب پہنچے، Snowball نے ان پر اپنا پہلا اٹیک کیا. All the pigeons, to the number of 35, flew to and fro over the man's head and muttered upon them from mid-air. And while the men were dealing with this, the geese who had been hiding behind the hedge rushed out and pecked viciously at the calves of their legs. Snowball نے ان پر 2 اٹیکس کیے. پہلا اٹیک جو ہے وہ pigeons کے ذریعے ہوا، جو کہ 35 تھے تعداد میں. وہ ان تمام آدمیوں کے سروں پر ٹو اینڈ فرو ادھر ادھر جو ہے وہ گھومتے رہے اور ان کے اوپر جو ہے اپنے سٹمکس جو ہے وہ ایمٹی کیے اور ان کے اس آدھے راستے مطلب ان کے اوپر، ان کے کافی قریب. اور جب انسان جو ہے ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے، ظاہر وہ ڈسٹرب ہوئے، وہ خود کو صاف کرنے لگے. گیز جو کہ ظاہر ایک پرندہ ہے، گیز جو ہے وہ زیادہ تعداد میں پہلے سے ہی ہیچ کے پیچھے چھپے ہوئے تھے. ان کو آلریڈی سمجھا دیا گیا تھا. جب انسان جو ہے وہ pigeons کے جو ہے اس سے ڈیل کر رہے تھے، تو جلدی سے جو ہے یہ گیز نکلی، رشڈ آؤٹ اینڈ پیکڈ viciously at the calves of their legs. اور ان کے پاؤں کے جو calves تھے اس پر جو ہے بری طریقے سے جو ہے انہوں نے کاٹنا شروع کیا، بائٹ کیا. However, this was only a light skirmishing maneuver. بہرحال انہوں نے یہ جو 2 اٹیکس کیے، یہ بہت ہلکے پھلکے اٹیکس تھے. Intended to create a little disorder. وہ صرف یہ چاہتے تھے کہ ان انسانوں میں جو بہت جوش سے آ رہے ہیں، ان میں تھوڑی سی بے ترتیبی پیدا ہو جائے. And the men easily drove the geese off with their sticks. اور انسانوں کے ہاتھ میں sticks تھی، انہوں نے بہت آسانی سے گیس کو جو ہے اپنے سے دور ہٹایا. Snowball now launched his second line of attack. Snowball نے اب اپنی جو ہے second line of attack جو ہے وہ کی. Muriel, Benjamin and all the sheep, with Snowball at the head of them, rushed forward and prodded and butted them in from every side. اب Muriel جو کہ ایک شیپ تھی، بینجامن جو کہ ڈنکی تھا، اور باقی تمام شیپ، سنوبال ان سب کے آگے تھا. ان تمام نے جو ہے گروپ کی صورت میں وہ آگے گئے، انہوں نے انسانوں کو پش کیا، پروڈٹ ان کو پش کیا اور ان کو مارا ہر طرف سے. while Benjamin turned around and lashed at them with his small hoof. جبکہ بینجامن مڑا اور تمام انسانوں کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہوف سے جو ہے مارا.
hoof جو ہے وہ پاؤں ہوتا ہے. But once again the men with their sticks and their hob-nailed boots were too strong for them. لیکن ایک دفعہ پھر انسان جو ہے وہ اپنی sticks کے ساتھ اور اپنے boots کے ساتھ بہت strong تھے. ہوب نیل کا مطلب وہ بوٹس جن کے میں نیلز لگے ہوئے ہیں تاکہ وہ سلپ نہ ہو. تو ان نیلز سے جب انہوں نے اینیملز پر اٹیک کیا تو کافی زیادہ اینیملز کو نقصان ہوا. وہ انسان ان کے لیے کافی اسٹرانگ ثابت ہوئے. اینڈ سڈنلی ایٹ اے اسکریل فرام سنو بال, اور اچانک ہی سنو بال نے ایک چیخ نکالی which was the signal for retreat, اور اس چیخ کا مطلب یہ تھا کہ وہ تمام جانوروں کو اشارہ کر رہا تھا کہ وہ بھاگ جائیں. retreat واپس بھاگنا. all the animals turned and fled through the gateway into the yard. تمام اینیمل جو ہے وہ مڑے اور دروازے کی سے جو ہے وہ جاتے ہوئے یارڈ میں صحن میں جا کر چھپ گئے. The men gave a shout of triumph. انسانوں نے جب یہ دیکھا کہ جانور جو ہے وہ چھپ کر بھاگ گئے ہیں تو انہوں نے جو ہے triumph, victory کی چیخ نکالی. They saw as they imagined their enemies in flight and they rushed after them in disorder. یہاں پر انسانوں نے دیکھ لیا اور ان کا یہ خیال تھا کہ ان کے animals جو enemies ہے, جو جانور ہیں, وہ بھاگتے ہوئے گئے ہیں اور وہ ان کے پیچھے جو ہے بے ترتیب طریقے سے وہ تمام انسان بھاگنے لگے. This was just what Snowball had intended. اور یہ سب Snowball کی پلاننگ تھی. اس کو پتا تھا کہ ایسا ہی ہونا تھا. As soon as they were well inside the yard, the 3 horses, the 3 cows and the rest of the pigs who had been lying in ambush in the cow shed suddenly emerged in their rear, cutting them off. اور جب وہ جو ہے وہ تمام انسان جب اپنی اچھی طرح جو ہے صحن کے اندر آ گئے, the 3 horses, 3 horses, the 3 cows, 3 cows and the rest of the pigs, اور باقی جتنے pigs تھے who had been lying in ambush in the cow shed, جو کہ cow کے shed میں جو ہے انتظار میں, ambush کا مطلب وہ انتظار میں لیٹے ہوئے تھے. suddenly emerged in their rear, وہ انسانوں کے پیچھے سے نکلا. انسان جو ہے وہ آگے نکلے اور جب اچھی طرح آگے چلے گئے اور وہ پیچھے چھپے ہوئے تھے, وہ اچانک ہی ان کے پیچھے سے نکل آئے, cutting them off. Snowball now gave the signal for the charge. اب جب اچھی طرح جو ہے وہ انسان آگے ہو گئے, ان کے پیچھے جانور نکل آئے اچھے خاصے, Snowball نے اب جو ہے اشارہ کیا اٹیک کرنے کا. He himself dashed straight for John. Snowball خود جو ہے وہ جونز کی پیچھے جو ہے وہ سیدھا گیا. John saw him coming. جون نے اسے دیکھا کہ وہ آ رہا ہے. raised his gun and fired. جون نے اپنی گن اٹھائی اور فائر کر دیا. The pellet scored bloody streaks along against John's legs. اس کی جو بلٹس تھے, جو پیلٹس تھے, جو ظاہر ہے اس نے فائر کیا تھا, وہ جو ہے سنو بال کو لگا. and a sheep dropped dead. اس سنو بال کے جو پاؤں تھے اس پر جو ہے خون کی لکیریں بن گئی, مطلب وہ جو ہے ظاہر ہے وہ زخمی ہوا, اور وہی گولی ایک شیپ کو لگی کیونکہ زیادہ جو ہے بلٹس فائر کی تھی, اور ایک شیپ جو ہے وہ گولی سے گر گئی اور مر گئی. Without halting for an instant, Snowball flung his 15 stone against John's leg. یہاں پر جو ہے ظاہر ہے اس نے فائر کر دی, لیکن سنو بال جو ہے اس کے باوجود جو ہے وہ آگے گیا, ایک لمحے کو بھی وہ نہ رکا, اور اس نے جو ہے اپنا باری لیگ جو ہے وہ جونز کے پاؤں پہ مارا. John was hurled into a pile of dung and his gun flew out of his hands. وہ جو ہے حملہ اتنا زیادہ مشکل تھا کہ جونز جو ہیں وہ گن کے ڈیر پر جو ہے جا کر گر گیا اور اس کی گن اس کے ہاتھ سے نکل گئی. But the most terrifying spectacle of all was Boxer rearing up on his hind legs and striking out with his great iron-shod hoofs like a stallion. لیکن سب سے زیادہ horrible جو spectacle تھا, جو خوفناک نظارہ تھا, وہ باکسر کا تھا. وہ اپنے ہائنڈ لیگز پر, اپنی پیچھے کی ٹانگوں پر جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا, اور اس کے جو ہے جو آئرن شوڈ ہوفس تھے, اس کے جو ہوفس تھے جس میں جو ہے آئرن لگا ہوا تھا, اس کو جو ہے ایک فوجی کی طرح جو ہے وہ آگے اس نے مار رہا تھا, انسانوں کو مار رہا تھا. His very first blow took a stable lad from Foxwood. اس نے جب پہلا وار کیا باکسر نے اپنے سامنے والے پاؤں پر, تو اس میں فاکس ووڈ کا جو ایک لڑکا تھا, اسٹیبل کا جو ایک لڑکا تھا, وہ جو ہے مارا گیا, مطلب اس کو لگ گئی on the skull, اس کی کوپڑی پہ لگ گئی, and stretched him lifeless in the mud. اور وہ لڑکا جو تھا وہ بے جان طریقے سے جو ہے کیچڑ میں گر گیا. At the sight several men dropped their sticks and tried to run. جب 2 بندے اس طرح بری طرح سے گرے, جان اور وہ دوسرا لڑکا, اس کو دیکھ کر بہت سارے آدمیوں نے جو ہے اپنی sticks گرا دی اور بھاگنے کی کوشش کی. Panic overtook them. ان پر جو ہے پینک آ گئی, افراتفری آ گئی. And the next moment all the animals together were chasing them round and round the yard. اور اگلے ہی لمحے تمام جانور جو ہے وہ انسانوں کا پیچھا کرنے لگے, ان کے صحن میں ان کے گول ان کے پیچھے گھومنے لگے. They were gored, kick, bitten, trampled on. انسانوں میں جو ہے افراتفری پھیل گئی.
تمام جو ہے جانور انسانوں کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگے. they were gored. gored کا مطلب یہ ہے ان کو سینگ سے مارا گیا. kicked ان کو کک کیا گیا. bitten ان کو کھاٹا گیا. trampled on ان کے اوپر جانور جو ہے جانور انسانوں کے اوپر جو ہے چلے. they were not an animal on the farm. they did not take vengeance on them after his own fashion. فارم پر کوئی بھی ایسا جانور نہیں تھا جس نے ان سے اپنے ہی طریقے سے انتقام نہ لیا ہو. even the cat suddenly leapt off a roof onto a cowman's shoulders and sank her claws in his neck, at which he yelled horribly. یہاں تک کہ کیٹ جو کہ کسی بھی کام میں حصہ نہیں لیتی تھی اچانک ہی جو ہے اس کو بھی بہت ایکسائٹمنٹ ہوئی اور اس کا بھی دل کیا کہ وہ بھی کسی انسان کو جو ہے انتقام کا نشانہ بنائے. اچانک ہی جو ہے وہ چھت سے نیچے جو ہے اس نے چھلانگ لگائی. ایک کاؤ مینس کے شولڈر پر وہ گری اور اس نے جو ہے اپنے پنجے جو ہے اس کی گردن میں جو ہے ڈال دیے, اس کو مارا. at which he yelled horribly, جس پر وہ شخص جو ہے بہت بری طریقے سے چلایا. at a moment when the opening was clear, the men were glad enough to rush out of the yard and make a bolt for the main road. ایک لمحے کو جب ان کے سامنے کا راستہ جو ہے وہ خالی ہوا, انسان بہت خوش ہوئے اور بھاگ کر جو ہے اس راستے پر گئے کیونکہ وہ بھاگنا چاہتے تھے اور مین روڈ کی طرف انہوں نے دوڑ لگائی. and so within 5 minutes of their invasion, they were in ignominious retreat by the same way as they had come. اور پس انسانوں کے صرف 5 منٹ حملے کے 5 منٹ کے بعد وہ بہت بے عزتی کے ساتھ انسلٹ کے ساتھ جو ہے وہ واپس بھاگنے لگے, اسی راستے چلنے لگے جس راستے وہ آئے تھے. with the flock of geese hissing after them and pecking at their calves all the way. جاتے جاتے بھی جو ہے گیس ان کے پیچھے پیچھے گئے اڑتے ہوئے اور ان کے پاؤں پر جو ہے ان کو کاٹتے رہے, بائٹ کرتے رہے. all the men were gone except one. اب تمام انسان بھاگ چکے تھے لیکن ایک ابھی تک وہاں موجود تھا. back in the yard, boxer was pawing with his hoof at the stable lad who lay face down in the mud, trying to turn him over. پیچھے صحن میں باکسر جس نے جو ہے بہت بری طرح جو ہے ایک لیڈ کو, ایک لڑکے کو جو ہے مارا تھا اور اس کو جو ہے وہ بے جان طریقے سے جو ہے مڈ میں گرا ہوا تھا. باکسر وہاں اپنے پنجے کے ساتھ آہستہ آہستہ اس لڑکے کو جو ہے ہلا رہا تھا. وہ لڑکا جو کہ الٹا لیٹا ہوا تھا اور وہ اس کو کوشش کر رہا تھا باکسر کہ اس کو سیدھا کر سکے. The boy did not stir. لیکن وہ لڑکا ہلا نہیں. He is dead, said boxer sorrowfully. باکسر نے بہت زیادہ افسوس کے ساتھ کہا یہ لڑکا مر گیا ہے. I had no intention of doing that. میرا اس کو مارنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا. I forgot that I was wearing iron shoes. میں تو بھول ہی گیا تھا کہ میرے پاؤں میں تو لوہے کے شوز ہیں. Who will believe that I did not do this on purpose. اور اب کون یقین نہیں کرے گا کہ میں نے اس کو جان بوجھ کر نہیں مارا, مطلب لوگ مجھے قاتل کہیں گے اور مجھے یہ پسند نہیں ہے. No sentimentality, comrade, cried Snowball, from whose wounds the blood was still dripping. Snowball جس کو بلٹ لگی تھی اور اس کے زخموں سے ابھی بھی خون بہ رہا تھا, اس نے کہا ایموشنل مت ہو میرے ساتھی. war is war. جنگ تو جنگ ہوتی ہے. the only good human being is a dead one. اور یہاں پر سنوبال نے کہا کہ ہم صرف وہ انسان پسند ہوتا ہے, اچھا انسان وہی ہے جو مر گیا ہوتا ہے. I have no wish to take life, not even human life, repeated boxer. In his eyes were full of tears. باکسر جو ہے اس کی آنکھیں آنسو سے بھری ہوئی تھی اور اس نے کہا میں کسی کی بھی زندگی نہیں لینا چاہتا, یہاں تک کہ انسانی جان بھی نہیں لینا چاہتا. Where is Molly? exclaimed somebody. اور کسی نے کہا مولی کہاں ہے. Molly in fact was missing. مولی حقیقت میں جو ہے وہ غائب تھی. مولی جو کہ ایک فیمیل ہارٹ, جو کہ ایک میئر تھی اور جو اس کو اپنا آپ بہت پسند تھا, یہاں پر وہ غائب پائی گئی. فار اے مومنٹ there was great alarm. تو کچھ لمحے کے لیے بہت زیادہ پریشانی ان کو ہوئی. It was feared that the men might have harmed her in some way or even carried her off with them. اس بات کا ڈر محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ انسانوں نے مولی کو نقصان پہنچا دیا ہو یا ایسا نہ ہو وہ اس کو ساتھ ہی لے گئے ہوں. In the end, however, she was found hiding in her stall with her head buried among the hay in the manger. بہرحال بعد میں جو ہے وہ مل گئی اور وہ اپنے ہی اسٹال, مطلب اس کے لیے جو اپنی سے الگ سے جگہ بنائی گئی تھی اس میں چھپی ہوئی تھی. وہ ہے میں وہ گھاس کے درمیان جو ہے وہ چھپی ہوئی تھی اور اس کا سر مینگر میں رکھا ہوا تھا. مینگر وہ ایک قسم کا بہت بڑا سا برتن ہوتا ہے جس میں جانور کے لیے جو ہے وہ چارہ ڈالا جاتا ہے, تو اس نے مینگر میں چارے میں اپنا سر چھپایا ہوا تھا. She had taken to flight as soon as the gun went off. جیسے ہی گن کی جو ہے اس سے فائر ہوا تھا وہ اسی وقت بھاگ گئی تھی. And when the others came back from looking for her, it was to find that the stable lad, who in fact was only stunned, had already recovered and made off. اور جب تمام لوگ جانور جو ہے وہ اس کو مولی کو ڈھونڈنے کے لیے گئے اور جب وہ واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ اسٹیبل لیڈ جو کہ صرف سٹینڈ ہوا تھا, جو کہ صرف جو ہے بہت سن ہو گیا تھا, بے ہوش ہو گیا تھا, had already recovered. وہ جو ہے اس دوران میں جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا تھا, and made off, اور جلدی سے وہاں سے بھاگ گیا تھا.
The animals had now reassembled in the wildest excitement, each recounting his own exploits in the battle at the top of his voice. तमाम जानवर जो है अब दोबारा इकट्ठे हुए, वो तमाम बहुत एक्साइटेड थे, हर एक जो है वो अपनी अपनी कहानी सुना रहा था, अपनी पूरी आवाज़ के साथ अपनी बता रहा था कि उसने क्या किया और उसने किस तरह लड़ाई की. An impromptu celebration of the victory was held immediately. फ़ौरन ही उस विक्ट्री की जो है ऑन द स्पॉट, impromptu का मतलब ऑन द स्पॉट, अनप्लान्ड सेलिब्रेशन जो है उन्होंने कहा कि हम करेंगे. The flag was run up and Beast of England was sung a number of times. उन्होंने पहले जो है फ्लैग चढ़ाया और Beast of England को कई बार जो है वो गाया गया. Then the sheep who had been killed was given a solemn funeral. और फिर वो शीप जो जॉन की जो है बुलेट गन की बुलेट से जो है किल हुई थी, मरी थी, उसके जो है बहुत अच्छी तरह उसको जनाजा किया गया. A hawthorn bush being planted on her grave. और फिर उसकी कब्र बनाई गई, उस कब्र में उसको दफन किया गया और उसके ऊपर जो है एक पौधा जो है हॉथॉर्न का पौधा जो है वो लगा दिया गया. At the grave side Snowball made a little speech. और जब उसको दफन किया गया तो उसकी कब्र पर खड़े होकर स्नोबॉल ने एक तकरीर की, emphasizing the need for all animals to be ready to die for animal form if they need be. और ज़ाहिर है उसने उसमें यकीनन शीप की तारीफ़ की और फिर ये कहा कि एनिमल फॉर्म के तमाम जानवरों को एनिमल फॉर्म की खातिर कभी भी मरने के लिए तैयार होना चाहिए. The animals decided unanimously to create a military decoration, Animal Hero First Class, which was conferred there and then on Snowball and Boxer. उन तमाम जानवरों जो है इत्तेफाक के साथ इस बात की जो है इत्तेफाक किया उन्होंने कि एक मिलिट्री डेकोरेशन जो है वो अरेंज किया जाए. उन्होंने जो है वहाँ पर एजाज़ रिवॉर्ड जो है दिए, फ़ौजी रिवॉर्ड दिए. एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास उनका जो है सबसे बड़ा फ़ौजी अवार्ड, मिलिट्री अवार्ड था, एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास, विच वॉज कन्फर्ड देयर एंड देन ऑन स्नोबॉल एंड बॉक्सर. और ये एजाज़ उस वक्त उसी लम्हे स्नोबॉल और बॉक्सर को दिया उनके बहुत ज़्यादा जो है बहादुरी की वजह से. इट कंसिस्टेड ऑफ अ ब्रास मेडल. देयर वाज रियली सम ओल्ड हॉर्स ब्रासेस विच हैड बीन फाउंड इन द हार्नेस रूम. पहले ही से जो है हार्नेस रूम से उनको कुछ ब्रास मिला था, उन्होंने ब्रास का एक मेडल बनाया. टू बी वॉर्न ऑन संडेज एंड हॉलीडेज. और इन दो जानवरों को जो है एनिमल हीरो फर्स्ट क्लास का जो है वो मेडल पहनाया और ये फैसला किया गया कि वो संडे और हर छुट्टी के दिन उसको पहना करेंगे. देयर वाज आल्सो एनिमल हीरो सेकंड क्लास विच वाज कन्फर्ड पोस्ट माउसली ऑन द डेड शीप. उन्होंने एक दूसरा जो है मिलिट्री अवार्ड भी बनाया जिसका नाम था एनिमल हीरो सेकंड क्लास, और वो अवार्ड उसी वक्त जो है वो दिया गया था उस डेड शीप को जो उसकी मौत के बाद, पोस्ट माउसली का मतलब उसकी मौत के बाद उसको दिया गया. There was much discussion as to what the battle should be called. और फिर डिस्कशन होने लगी कि जंग को क्या नाम दिया जाए. In the end it was named the Battle of the Cowshed, since that it was there that the ambush had been sprung. और उन्होंने कहा कि इसका नाम फिर बहुत सारा डिस्कशन के बाद उसको बैटल ऑफ द काउ शेड जो है वो कहा गया, क्योंकि वही वो जगह थी कि जहाँ पर उन्होंने वो सरप्राइज अटैक किया था. तमाम जानवर जहाँ छुपे हुए थे और वहाँ पर से उन्होंने जो है इंसानों पर अटैक किया था, इसलिए उन्होंने इसका बैटल ऑफ द काउ शेड जो है वो उसका नाम दिया. मिस्टर जॉन्स गन हैड बीन फाउंड लाइंग इन द मड. मिस्टर जॉन्स की गन जो है वो उनको मिल गई जो कि कीचड़ में पड़ी हुई थी. इट वॉज नोन दैट देयर वॉज अ सप्लाई ऑफ कार्ट्रिजेस इन द फार्म हाउस. और फिर जानवरों को ये पता चला कि उनके फार्म हाउस में मिस्टर जॉन्स के ज़ाहिर जो फार्म हाउस छोड़ कर गए थे वहाँ पर उस गन की बुलेट्स जो थी एक्स्ट्रा वो मौजूद थी. इट वॉज डिसाइडेड टू सेट द गन अप एट द फुट ऑफ द फ्लैग स्टाफ. और फिर ये फैसला किया गया कि उस गन को जो उनका फ्लैग था, जो उसका स्टाफ था, जो उसका डंडा था, उसके ऊपर जो है रखा जाएगा, उसको सेट किया जाएगा लाइक अ पीस ऑफ आर्टिलरी. ये फैसला किया गया कि उस गन को जो है फ्लैग स्टाफ के नीचे उसके 7 फुट में जो है अरेंज किया जाएगा एक आर्टिलरी की पीस की तरह. एंड टू फाइट इट ट्वाइस अ ईयर. और उस जो है उस गन को फायर किया जाएगा साल में 2 दफ़ा. वंस ऑन अक्टूबर द 12th, द एनिवर्सरी ऑफ द बैटल ऑफ द काउ शेड. एक दफ़ा 12 अक्टूबर को जो कि बैटल ऑफ द काउ शेड का साल जब होगा, तो क्योंकि वो 12 अक्टूबर को वो जंग हुई थी तो 12 अक्टूबर को एक दफ़ा उसको फायर किया जाएगा. एंड वंस और मिड समर डे, और एक दफ़ा उसको मिड समर डे मतलब सर्दियों गर्मियों का जो मिड डे था शायद 21 या 22 जून, वो उस दिन उसको फायर किया जाएगा. द एनिवर्सरी ऑफ द रिबेलियन, जो कि रिबेलियन की एनिवर्सरी होगी, जो कि रिबेलियन का साल होगा. ये 2 दिन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे. उन्होंने फैसला किया कि इन 2 दिनों पर जो है एक दफ़ा जो है इस गन को फायर किया जाएगा. अगर जो है आप इन तमाम सिचुएशन को सोचें तो ये एनिमल्स बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव कर रहे थे. ये मिलिट्री अवार्ड देना और उसकी ग्रेव पर खड़े होकर तकरीर करना
اور جو ہے یہ میڈلز دینا. اب یہاں پر جو ہے یہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کو جو ہے اس گن کو فائر کیا جائے گا. وہ اپنے امپورٹنٹ دن جو ہے وہ منا رہے تھے. اس سب میں کوئی برائی تو نہیں ہے، لیکن یہ اینیملز بالکل وہی کر رہے تھے جو کہ انسان کرتے ہیں. اور اگر جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم انسانوں کی جیسا بیہیو نہیں کریں گے، لیکن وہ انسانوں کی طرح ہی بیہیو جو ہیں یہاں پر کر رہے تھے. سو دس واز آل اباؤٹ چیپٹر نمبر 4. ہوپ فلی آپ کو کلیئر ہوا ہوگا. تھینک